من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو دل چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ انبیاء سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہے آپ بھیجا ہوا وصول کریں ہر لفظ ورق دل پہ لکھیں بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیں کہ پتہ چلے کہ میرا خطاب ارباب ولا سے ہے وہ ذات جو بدن نہیں رکھتی جس کے ہاں اعضاء و جوارح نہیں ہاتھ پاؤں سے بے نیاز ہے وہ کہہ رہا ہے لقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون فرمایا اب یہ ذہن میں رہے جو ہاتھ نہیں رکھتا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں ہے نا عبرت کی بات جسم نہیں لکھ رہا ہے لقد كتبنا سورہ یاسین کی بھی ایک آیت ہے بڑی شور آفاق آیت کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ فرمایا ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ لوگ عمل کرتے ہیں اسے ہم لکھتے ہیں پالنے والا تو قدیر بذات ہو کر بھی بے دست و پا ہے جسم نہیں رکھتا بدن نہیں رکھتا پھر یہ کیسے کہہ رہا ہے نکتبو ہم لکھتے ہیں جو کچھ ہی عمل کرتے ہیں سر اٹھانا فرمایا حزیان نبک آگے میں نے وضاحت تو کر دی آیت کے اگلے حصے میں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ امام نہیں میں امتیاز شاہ جی جو امام مبین ہے وہ بدل ہے ہمارا وہ بدن ہے ہمارا گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی بھائیو ہاں کوئی سچ مچ کا تھکا ہوا بھی ہو تو ماتھے پہ تھکن نہ لکھنا خدا کے لیے یہاں بھی وہی کچھ کہہ رہا ہے لقد كتبنا فرمائشیں کی ہیں اور میں دیکھ رہا تھا ہے کہاں آ جاؤ لقد كتبنا ہم نے لکھ دیا زبور میں من بعد الذکر قرآن کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ہم نے زبور میں لکھ دیا قرآن کے بعد اصل سوچنے والی بات ہے بظاہر نہیں ارزیدی زبور پہلے نازل ہوئی قرآن بعد میں نازل ہوا ہے لیکن کہہ رہا ہے من بعد ذکر قرآن کے بعد زبور میں لکھا یا قرآن کی صداقت پہ انگشت نمائی کرو ورنہ ماننا پڑے گا کہ ظہور میں قرآن بعد میں ہے وجود میں پہلے ہے اور اس بھائی یہ بالکل اسی طرح ہے دیکھیں یہ بچے بھی سوچیں اگر تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے صاحب کتاب کا رشتہ ہے کتاب سے
بھائی یہ دیکھ لو، جس پہ قرآن اترا ہے اگر وہ وجود میں پہلے ہے، تو پھر قرآن بھی وجود میں پہلے، وجود میں پہلے تھا تو 3 دن کے علی نے محمد کے ہاتھوں پہ پڑھا. ہاں شاد بھائی، تو کہا ہم نے لکھ دیا زبور میں بھی قرآن کے بعد کہ ساری زمین کے وارث وہ ہیں جو فقط عبد نہیں، جو میرے عبد ہیں. العظمت یارثھا، وارث ہیں، صرف عبد نہیں. اور جو شاد باش، اور یہ غالباً میں بتا چکا ہوں مجالس میں کہ ورثے کا لفظ 2 جگہ بولا جاتا ہے. کسی سے جائیداد لو، تم نے اپنے بزرگوں سے لی، وراثت ہے. تمہاری اولاد تم سے لے گی، ورثہ ہے. میں اگر تمہیں کوئی چیز تحفے میں چاہے 100 مربع دے دوں، وہ ورثہ نہیں. اللہ جانے میں نے کیا کہا، خدا جانے کس کے سر سے گزر گیا. بال بچہ تیرا کوئی نہیں، رشتہ داری تیری کسی سے نہیں. العظمت للہ. اور تو زمین کا وارث بتا رہا ہے. اب اللہ جانے اس وراثت کے ڈانڈے کس سرحد سے ملتے ہیں، یہ ہر شخص خود سوچے. میں کہہ کے کسی کا ظرف عقیدت لبریز نہیں کرنا چاہتا. بہرحال وہ ہیں عبادی جو میرے عبد ہیں، فقط عبد نہیں. اور میرا کھلا چیلنج ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کو اللہ نے عبد کہا. جو ہاں میرا عبد نہیں کہا. جیسے بیت المقدس قبلہ ہے، بیتی نہیں کہا. اسے میرا گھر نہیں کہا، حالانکہ اسے سجدے کروائے. اب اللہ جانے جلی کے علی سے کیا رشتے ہیں. قبلہ اول مسجد اقصی ہے، لیکن بیتی وہ ہے جہاں علی اترا. اسی طرح انبیاء کو عبد کہا، عبدہ میرے نبی کو کہا جو میرے عباد ہیں وہ ہیں زمین کے وارث. اچھا ادھر والا محلہ تھکا ہوا تو نہیں؟ ہاں کبھی کبھی سر ہلائیے گا کیونکہ مجھے بدگمانی جلدی ہو جاتی ہے. ہاں کئی قسم کی ملکیت بنتی ہے زمین پر علی اور اولاد علی کی. نہیں؟ ابو تراب کون ہے؟ اس لحاظ سے زمین کا مالک ہے علی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ کہہ رہا ہے سورہ زمر میں ایک دن زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. صافی سے تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے کہ رب الارض امام الارض، زمین کا امام ہی زمین کا رب ہوتا ہے. جو 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 سمجھ میں آئی بات؟ رب الارض امام الارض، جو زمین کا امام ہے وہی زمین کا رب ہے. دوسری ملکیت اللہ نے وارث بنایا. تیسری ملکیت مالک تھا زمین کا علی، جبھی تو زوجہ کے مہر میں لکھ دی. اگر مالک ہی نہیں تھا دوستو تو پھر مہر کیسا؟ مہر میں لکھنا دلیل اس بات کی مالک تھا میرا مولا. تو اب اولاد علی 4 طرح سے مالک ہے زمین کی. سمجھ میں آئی؟ یعنی باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، ذاتی طرف سے، وارث ہونے کی طرف سے.
لیکن یہ قانون کرم ہے اس گھر کا. میں جلدی میں تمہاری فرمائش پہ انشاءاللہ آ گیا. آئین کرم ہے اس خانوادے کا. لفظ کہوں یقیناً ہاں میں حسن ظن رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ سارے انشاءاللہ خریدار ہوں گے میرے پاس. ان کے کرم کا مزاج بے نہیں وہی ہے جو اس کا ہے. جس طرح اللہ ہر شے کا مالک ہے. ہمارا مالک ہے یا نہیں؟ ہمارے گھروں کا اللہ مالک ہے یا نہیں؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا مالک ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ نے کبھی کسی فرشتے سے نہیں کہا کہ جاؤ غضنفر کے گھر سے 1 کلو آٹا نکال کے فقیر کو دے دو. مالک ہو کے بھی مجھے کہتا ہے دے. ہائے 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 اللہ جو سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ یہاں نہ میری ملکیت میں شبو نہ اس کے اقتدار پہ حرف. تو بس 14 کے ساتھ بھی یہی قانون ہے. اور 14 کا مزاج بھی دیگم یہی ہے، خدا والا. چونکہ اس کے مزاج نے امتیاز شاہ جی جب کروٹ لے کے انگڑائی لی تو 14 تصویریں ڈھل گئی تھیں. اس لیے زمین کے مالک ہو کر آؤ کھلا چیلنج کر رہا ہے غضنفر. علی سے لے کر اولاد علی تک جہاں جہاں ان کی خبریں ہیں وہاں وہاں کی زمین انہوں نے خریدی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ زمین کوفہ علی نے خریدی تھی، رب العرض ہو کر، ابو تراب ہو کر، وارث کبریا ہو کر. زمین مالک ہو کے خریدی کہ کوئی یہ نہ کہے ہاں یہ خاندان کسی کے انگشت نمائی برداشت نہیں کرتا. اسی طرح کربلا کا 4 میل کا خطہ سلطان کربلا نے خریدا. عزیز اعظم نے فرمائش کی تھی سلطان کربلا کا خطبہ سنانے کی. میں نے سرکار کے تمام خطبات پہ بیٹھ کے جب نظر دوڑائی ہے نا، خطبے بہت ہیں سرکار کے. کچھ پند و نصاحے پر، کچھ واعظ و نصیحت پر، کچھ احتجاجات پر، کچھ رشد و تعلیم پر. 2 خطبے میرے شہنشاہ کے ایسے ہیں جو فضائل پر مبنی ہیں. تو ان میں ایک آپ کو سنانے لگا ہوں جو زمین کی خرید کے وقت میرے سردار نے بنی اسد کے سامنے پڑھا. لیکن آج کوئی مرجھایا ہوا چہرہ برداشت نہیں ہوگا مجھ سے. جو پہلے بھی میں کئی دفعہ مجالس میں بتا چکا ہوں کہ ایک کتاب نہیں چھپتی جو صرف میں خرید لیتا ہوں اور پھر کتاب چھپنا بند. ہزاروں کی تعداد میں چھپتے ہیں اور بار بار ایڈیشن چھپتے رہتے ہیں. ہاں خریدتے اور بھی ہیں. یہ خطبہ سننے کی قیمت تھی. لیکن بخدا میری 1000 بار توبہ، بڑا بول نہیں بول رہا. یہ وہ ذات جس کا منصب بناتی ہے، جس کی ڈیوٹی لگاتی ہے، اسی سے ہوتا ہے. ہاں انسانی بس کے روگ کی یہ باتیں ہیں ہی نہیں.
تمام بنی اسد کے اکابر جمع تھے، وہاں جو کچھ تیرے مولا نے کہا ہر حلالی کی امانت ہے، اپنے لوح دل پہ لکھے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی بعث لارشاد العوام الانبیاء، الحمدللہ الذی بعث لارشاد العوام الانبیاء ونصب لحفظ النظام الاولیاء واخترعنا من نور الانوار الذی تنورت منه الانوار وخلقنا الاسماء وجعلنا اسماءه الحسنى فعبدناه قبل خلق العبادة وقبل خلق الاشیاء كما اراد وشاء وجعلنا حجبة عرشه في الاولى وحفظة بيته في الدنيا فبنا بسط الارض واقام السماء واخذنا الملائكة والحور في بيوتنا كالعباد والامام هذا يناغيني واخي وهذا يطهرني۔ شریف بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ أخدم لنا الملائكة والحور في بيوتنا كالعباد والأمة هذا يناغيني وأخي وهذا يطهرني شعيرا بالرها أما تعلمون أن الله خلق آدم من أسارة الطين وجوهر الماء وأسجد له أهل الملأ الأعلى وأجرى سفينة نوح على قول الماء وجعلها آية للورى وأبرد النار على الخليل وآتاه الحجة على الأشقياء وكلم موسى على طور سيناء فرجع باليد البيضاء والعصا وأقدر عيسى على الإبراء والإحياء وصور من الطين سورة وأطار في الهواء لأنهم كانوا مخلصين لنا بالولاء يا شيوخ العراق وأهل الحجاز قد جو وأقدر عيسى على الإبراء والإحياء صور سورة من الطين وأطاره في الهواء يا شيوخ العراق وأهل الحجاز قد اشتريت منكم الأرض لأن الله جعل فيه البركة والشفاء وسيجعله موقلا لشيتنا وميراج أهل السماء ولا يسأل من يدفن في جنبنا وجوارنا عن عمره فيما أفنى وفيما أمضى والسلام على من اتبع الهدى وللآخرة والساعة والحمد لله ذي العظمة والكبرياء ونحن عظمته والكبرياء۔ اتنے میں دیکھو پسینے میں ڈوب گیا ہوں، ہاں اسی وجہ سے اور کوئی نہیں پڑھتا، یہ مذاق نہیں ہوتا۔ ہاں اور اللہ جانے ذرا میں ایک بات کہوں، یہ علم گواہ، تم نے تو سنے ہوئے خطبے کی فرمائش کی نا، میں تمہیں وہ خطبہ سنا رہا ہوں سرکار کا جو میں زندگی میں پہلی بار ممبر سے پڑھ رہا ہوں۔ اب اللہ جانے کتنی مدت ہو گئی تھی کتاب میں دیکھے ہوئے، سنا میں آپ کو رہا تھا، میری نظریں کتاب کے صفحوں پہ تھیں۔ سر اٹھانا، ہاں بے شک انہیں کیا تھا۔ پہلا جملہ ہی خدا کی قسم حقائق کی پوری کائنات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ فرمایا الحمدللہ، اب آہستہ آہستہ پڑھوں گا ہاں تاکہ کوئی خود لطف لے سکے ترجمے سے پہلے۔ الحمدللہ الذی بعث لارشاد العوام الانبیاء ونصب لحفظ النظام الاولیاء
فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے عوام کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث کیے اور کائنات کے نظام کی بقا کے لیے ولی بنائے. سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ ورنہ اچھا، اور میں اب کس کس بحث میں پڑھ سکتا ہوں؟ طاہر انبیاء کے لیے کہا باعثا، ائمہ کے لیے کہا ناسبا. ہاں یہی باریکیاں ہوتی ہیں غور کرنے والی. اور انبیاء کے لیے کہا لے ارشاد العوام، عوام کی ہدایت کے لیے. اور ائمہ کے لیے کہا لے حفظ النظام، نظام کی حفاظت کے لیے. یعنی ذرے سے عرش تک جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس کی حفاظت کا ضامن امام ہے. یہی تو وجہ تھی. حالانکہ تیرے رسول کی حدیث ہے، پوچھا گیا تھا متی تقوم الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا حین تطلع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے نکلے گا لوٹے گا قیامت ہوگی. علی نے سورج مغرب سے نکالا، قیامت بھی نہیں آنے دی. کیونکہ حفظ نظام کے ضامن کا اشارہ تھا. اللہ اللہ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا میرے دوستوں کو؟ ہاں آگے فرماتے ہیں وَاخْتَرَعَنَا، بحثیں چل رہی ہیں اور صدیوں سے چل رہی ہیں، نوری ہیں یا خاکی. بڑی کوئی ترقی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نور ہیں یا خاک. یعنی نچلی سیڑھی والے نوری اور بڑی سیڑھی والے نور. علی کے بیٹے نے دونوں کا تصور باطل کر دیا ہے. فرمایا وَاخْتَرَعْنَا مِن نُورِ الْأَنْوَارِ الَّذِي تَنَوَّرَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ وَخَلَقَ لَنَا الْأَسْمَاءَ وَجَعَلَ لَنَا أَسْمَاءَهَا الْحُسْنَى. اور فرمایا اللہ نے ہمیں، اب ذرا اللہ جانے یہ تیرے گی یا اترے گی. فرمایا اللہ نے ہمیں خلق نہیں کیا، اختراع کیا. جو 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 ہاں خالقنا نہیں کہا، صنعنا نہیں کہا، جعلنا نہیں کہا، اخترعنا، اختراع کیا. مولا نور سے فرمایا نہیں من نور الانوار الذی تنورت منہ الانوار، اس نوروں کے نور سے جس کی وجہ سے نور نوری ہوئے. جو اللہمت اللہ جو ارادے ہیں نور سے نہیں، من نور الانوار الذی تنورت منہ الانوار، اس نوروں کے نور سے. مسجد کے اندر والے ٹھیک ہیں بھائی؟ نہیں میرا خیال ہے سارے ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے. اچھا
فجرت منہ الانوار، جس سے نور نوری بنے. یعنی اب حقیقت نور کو جو نورانیت ملی ہے وہ اس گھرانے کی وجہ سے، اس خاندان کی وجہ سے. دیکھو میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزو، رئیس بھائی، اس خاندان کی گفتگو کا مزاج قرآنی ہوتا ہے. جس طرح قرآن جس کی سمجھ میں آئے تو بڑی آسان کتاب ہے، ورنہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہی قرآن ہے. یہی ہے. اب دیکھنے میں بڑا سادہ ہے لیکن پرکاری ملاحظہ فرمائیے، توجہ فرمایا. اللہ نے ہمیں اختراع کیا نور سے نہیں، نور الانوار سے، جس سے انوار نورانی بنے. وَخَلَقَ لَنَا الْأَسْمَاءَ وَجَعَلَنَا أَسْمَاءَهُ الْحُسْنَى، اور فرمایا جتنے اسماء ہیں اللہ نے ہمارے لیے خلق کیے. جو اللہمت جی. جو میرے چند دوست گھبرائے بیٹھے ہیں، میں یہ بدگمانی تو نہیں کروں گا کہ کوئی انکار کر رہا ہے، لیکن چہرے تو میں پڑھ رہا ہوں نا. اندھی ہو جائے اس مداح آل محمد کی آنکھ جو چہرے کی تحریر نہیں پڑھ سکتی. ہاں پھر مداحی خیبر شکن کا مزہ کیا آیا. ہاں میں یہی بات گمانی نہیں کرتا کہ انکار کی وجہ سے ایسا ہے، شاید سمجھ نہ آئی ہوگی. علی کا بیٹا کہہ رہا ہے جتنے اسماء ہیں وہ ہمارے ہیں. مولا یہ خالق، رازق، محیی، ممیت، علیم، خبیر، سمیع، بصیر، قدیر، یہ آپ کے ہیں. ہاں اللہ فرمائے جعلنا اسماء الحسنى، اس کے اسماء تو ہم ہیں. اللہ اکبر، اللہ جو علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے. ہر ایک مزاج سے بولا، زباں کے ساتھ دل بولا. علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا. علی علیہ پیدلی سے والا کنارہ ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ فرمایا یہ اسماء ہمارے ہیں، اس کے اسم ہم 14 ہیں. اور ویسے بھی دیکھا نہج البلاغہ میں پڑھ لینا، مرضی کے عالم سے پوچھ لینا. خیبر شکن سے پوچھا گیا تھا مل اسم، مولا اسم کیا ہوتا ہے؟ قال ما انبا عن المسمى، فرمایا جو نام والے کی خبر دے. جو نام والے کی خبر دے کہ نام والا کیا ہے. ہاں تو یہ خالق، رازق، محیی، ممیت یہ خبر دیتے ہیں 14 کی، اور 14 خبر دیتے ہیں اس کی. ہاں اس لیے فرمایا وہ اسم ہمارے. قبروں والے تھکے تو نہیں؟ تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں. ہاں نہیں تھکن ہے تو جبرن سنانے کا تو مجھے کوئی شوق نہیں. میرے تو سینے کے اندر ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے کہ باہر نکال. ہاں اور پھر گاہک کا ٹیڑھا منہ تو وہ برداشت کرے جو کھوٹا بیچے. ہاں اور پھر اگر نہیں کسی کے معدے کو راس آ رہے یہ حقائق تو یہاں آیا کیوں ہے؟ اور اگر ان کے ذکر پر بولنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو پھر قبر میں بھی نہیں ہوگی. ہاں اس
تکبر اور گھمنڈ میں نہ رہا کرو، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں مخدوم ہوں، میں سیٹھ ہوں، میں ملک ہوں، میں چودھری ہوں، میں خان ہوں، اب عوام کی طرح میں بھی یا علی کہوں۔ تیری میری حقیقت کیا ہے؟ پوری کائنات جس کی جوتی کی دھول کے ذرے سے بنی ہے، اس محمد سے خدا کہہ رہا ہے یا علی کہا کر۔ دل کی مراد پائے گا، نعرہ اسما ہمارے، اس کا اسم ہم۔ جی فرمائیں۔ ساقی شکست کھا گیا، باطل شراب لا۔ ساقی شکست کھا گیا، باطل شراب لا۔ اس وقت موج میں ہے میرا دل، شراب لا۔ مقتول ہے وہ بندہ مقتول ہے جو بندہ تھا، قاتل شراب لا۔ پیاسے سے مار کھا گیا، ساحل شراب لا۔ اس آگ میں کا جام جو مشہور عام ہے، جس کے پیچھے بغیر عبادت حرام ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو یہ شراب حب علی ہے کہ عابد تو بجائے خود عابد تو بجائے خود جسے کعبہ نہ پیے تو قبلہ نہیں بنتا۔ ہاں جو اب سر اٹھانا حلالی ہو۔ کیا کہا ہے خیبر شکن کے بیٹے نے؟ اسما ہمارے، اس کے اسما ہم۔ خدا کی قسم پہلی بار تھوڑا سا جیسے چکر سا آتا ہے، آیا تھا یہ جملہ پڑھ کے، اور میری دعا ہے کہ تم میں سے کسی کو نہ آئے۔ فرمایا فَأَبَدْنَاهُ، بس ایک لمحے کے لیے آیا تھا، پھر بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ فرمایا فَأَبَدْنَاهُ قبل خلق العبادت و خلق الاشیاء کما اراد و شاء۔ فرمایا ابھی عبادت خلق نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے اس کی عبادت کی۔ فَأَبَدْنَاهُ علی کی پہچان ہر مسلمان کی شان، شیعوں کا پہلا امام یکزمان نعرہ فَأَبَدْنَاهُ قبل خلق العبادت، عبادت کی تخلیق سے پہلے۔ نہیں میں تھوڑا سا سمجھاؤں۔ نماز عبادت تب بنی جب اللہ نے بندوں سے کہا نماز پڑھو۔ روزہ عبادت تب ہوا جب بندوں سے کہا روزہ رکھو۔ حج عبادت تب ہوئی جب بندوں سے کہا حج کرو۔ کائنات کی کسی شے کا وجود نہیں، 14 کو کیسے خبر ہو گئی عبادت کیا؟ اللہ
بھائی میرے پڑھا کرو ربائی، میں تمہارا دل نہیں توڑتا لیکن موضوع کے ساتھ ملتی جلتی. ہاں پھر اس طرح مجھے پھر نئے سرے سے اپنا مزاج بنانا پڑتا ہے. بات کہاں تھی؟ عبادت کی تخلیق سے پہلے ہم نے اس کی عبادت کی. خلق الاشیاء، اشیاء کی تخلیق سے بھی پہلے کیسے کی؟ جاگنا. ذات واجب کی قسم آدم کا بھی جگر نہیں یہ بات کرنا جو حسین کہہ رہا ہے. اولو العزم پیغمبروں کا کلیجہ نہیں یہ بات کرنا جو علی کے بیٹے نے کہا کما اراد و شاء، ہم نے ویسی عبادت کی جیسی وہ چاہتا تھا. چلو یا بس. اچھا کما ارادہ وشا، جیسے اس کا ارادہ تھا، وشا جیسے اس کی مشیت تھی. بے دل کے دل کے ارادے سمجھنا اسی گھرانے کا کام ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی سر اٹھانا. فرمایا فجعل رحجبۃ عرشہ فی الاولی وحفظۃ بیتہ فی الدنیا. فرمایا اس نے ہمیں، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات. میرا خدا کی قسم دل اب کر رہا ہے میں اڑوں. جملے میں فرق نشہ ہی ایسا ہے. بالکل خدا کی قسم میں اپنے آپ میں جھوم رہا ہوں. فرمایا جب کچھ نہیں تھا اس نے ہمیں اپنے عرش کا نگران بنایا، اور جب ہمیں دنیا میں بھیجا اس نے ہمیں اپنے بیت اللہ کا محافظ بنایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو تب عرش کے نگران، اب کعبے کے محافظ. اب نہیں نمک حرامی نہیں ہونی چاہیے، یا ان کا نمک چکھنا چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا؟ غیرت کا یہی تقاضا ہے نا، میں نہیں کھاتے ان کا نمک. ٹھیک ہے پھر جو جی چاہے، جب تک رگوں میں ان کا نمک اترا ہوا ہے پھر نمک حرامی نہیں. تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے سوچنا ضرور، جو اللہ کے گھر کے محافظ ہیں تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ جو محلے تقسیم کر کے نعرے لگاتے ہو نا، سر اٹھانا. اور دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو کعبے کا محافظ بنایا. اور سادے جملے میں کیا کہہ دیا ہے میرے شہنشاہ نے. فرمایا وَأَخْدَمَ لَنَا الْمَلَائِكَةَ وَالْحُورَ فِي بُيُوتِنَا كَالْعِبَادِ وَالْإِمَاءِ. فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے فرشتوں اور حوروں سے ہمارے گھر کے کام ایسے کروائے جیسے ٹکے ٹکے کے نوکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو اخدم لنا،
यक्तुमान नारा अखदम अल मलाइकत वल हूर, फरिश्तों से, हूरों से, कल इबादे वल इमा, नौकरों की तरह, लौंडियों की तरह नहीं। अब यहां इम्तियाज शाह जी एक जुमला कहना चाहता है गजनफर, निर्दती कहूं, असद कहूं, है इजाजत? आओ, हूरों को हुसैन लौंडी कह रहा है। खुदा के लिए मेरी बात जाग के समझने की कोशिश करना। हुसैन की जुबान नूरी हूरों को लौंडी कह रहा है, फिजा को मां कहता रहा है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो 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 समझ में आ गई बात? तो जिसकी मां की कनीज की बराबरी होरे न कर सके, उसके बाप की बराबरी वो कैसे करेगा जिसे ढूंढना पड़ता है? समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों या नहीं? हाँ, हूरों से, फरिश्तों, थक तो नहीं गए ना? हाँ, नौकरों की तरह, लौंडियों की तरह खिदमतें कराई। हुसैन बोलते जा रहे हैं, बनी असद वालों की आंखें खुलती जा रही हैं। रेज भाई, और मैं अच्छा, इस बात पे हैरत हो रही है, अमा तालम हूं, क्या तुम्हारे इल्म में नहीं? सर उठाना, सर उठाना। अमा तालमून, क्या तुम जानते नहीं? अल्लाह खलक़ आदम मिन उसारत तीन व जौहरल मा व असजद लहू अहलल मलाइल आला। फरमाया अल्लाह ने आदम को मिट्टी के सत और पानी के जौहर से बनाया। किसी चीज से मैं नहीं घबराता, मोमिन की थकन से घबराता हूं। हाँ। नहीं, बहुधा यहां जिस्मानी थकन तो है ही नहीं। हाँ, रूहानी थकन की बात कर रहा हूं कि रूहें न थक जाएं। आदम को मिट्टी के सत से और पानी के जौहर से खल्क किया और मालाए आला में रहने वाली मखलूक से उसका सजदा कराया। जागते रहना कब्र वाले तुम जो मस्जिद के अंदर हो, जो गली में हो, जहां जहां तक स्पीकर की आवाज जा रही है। फरमाया अजरा सफीनत नूहन अला कुलल मा, पहाड़ों जितनी मौजों की चोटियों पर अल्लाह ने नूह की कश्ती महवे सफर रखी, वजालहा आयतल लिल वरा, और कायनात के लिए उस कश्ती को आयत बनाया। वअबरद अन्नार अलल खलील व आताहुल हुज्जत अलल अशकिया, अल्लाह ने इब्राहिम पर आग गुलजार की और अशकिया पर उसे हुज्जत अता की। वकल्लम मूसा अला तूर सीना फरजा बिल यदिल बैदा वल असा, और तूर की चोटी पर मूसा को शर्फे हम कलामी बख्शा। जो यहां है और जाग रहा है वो एक मिनट के बाद यहां नहीं रहेगा। खुदा की कसम वो यहां नहीं रहेगा, वो अर्श पे होगा। और जो सिरे से यहां है ही नहीं, है? उसका क्या बिगाड़ा जा सकता है? सर उठाना। अब एक एक यानी उलुल आज़्म गिनवा रहा है हुसैन, है?
آدم کا ذکر کیا، نوح کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، کہا موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا، وَالرَّجَعَ بِالْيَدِ الْبَيْضَاءِ وَالْعَصَا، جب واپس لوٹا ید بیضاء کا مالک تھا، 700 معجزے رکھنے والے عصا کا مالک تھا، 700 حالتیں بدلتا تھا یہ عصا، تھک گئے ہو؟ وَأَقْدَرَ عِيسَىٰ عَلَى الْإِبْرَاءِ وَالْإِحْيَاءِ، اور عیسیٰ کو اللہ نے قدرت دی زندہ کرنے پر، مادرزاد کوڑھیوں کو چھو چھو کے، مادرزاد اندھوں کو مس کر کر کے شفا دینے کی، وَصَوَّرَ صُورَةً مِّنَ الطِّينِ وَأَطَارَ فِي الْهَوَىٰ، مٹی سے پرندے کی تصویر بناتا تھا، ہوا میں اڑا دیتا تھا۔ نہیں، اب میں تو علی کے بیٹے کے علم کے پھریرے تھام کے حق کے نمک ادا کرنے لگا ہوں۔ پنڈی والوں تمہاری مرضی کیسے سنتے ہو کہ اس کے سر سے گزرتا ہے؟ کہا آدم کا فرشتوں سے سجدے کروانا، نوح کی کشتی کا عالمین کے لیے آیت ہونا، ابراہیم کا آگ کو گلزار کر دینا، موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا، ید بیضاء اور عصائے معجز نما کا مالک ہونا، عیسیٰ کا موت و حیات اور شفا پہ قادر ہونا ہے کیوں؟ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُخْلَصِينَ لَنَا الْوِلَا، یہ سارے ہم 14 کی ولا میں مخلص تھے۔ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُخْلِصِينَ لَنَا فِي الْوِلَا، یہ ہماری ولا میں مخلص تھے۔ اور نبی جن کے حبدار ہوں، جن کے حبداروں کے یہ معجزے ہوں، خود کیا ہوں گے؟ 2 جملے رہ گئے ہیں، سناؤں یا بس سمیٹ لوں؟ فرمایا یا شیوخ العراق واہل الحجا، اے عراق کے سردارو، اے صاحبان عقل، قد اشتریت منکم الارض لأن جعل فیہ البرکۃ والشفاء، میں تمہاری زمین ایسے نہیں خرید رہا، حکم الہی سے میں نے اس میں برکت اور شفا بھر دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ کا شفا خانہ اس کی زندگی تک تھا۔ عیسیٰ شفا تب تک بانٹتا تھا نا جب تک رہا۔ میں اپنا شفا خانہ قیامت تک چلا رہا ہوں۔ یہ جو تمہیں ریت کے ذرے نظر آ رہے ہیں، یہ جو تمہیں سنگلاخ زمین نظر آ رہی ہے، یہ جو سنگریزیں ملی ریت نظر آ رہی ہے،
فَسَيَجْعَلُهُ مَاقِلًا لِشِيَّتِنَا جَاگنا وَمِعْرَاجَ أَهْلِ السَّمَاءِ، تم دیکھو گے یہ ہمارے شیعوں کی پناہ گاہ بن جائے گی. جو اللہ یہ ہمارے شیعوں کی پناہ گاہ بن جائے گی. سر اٹھانا، بس میں نے بات کنارے لگا دی. لیکن اگر اس جملے کو نہ خریدا گیا مجھے کچھ نہیں ہوگا. خدا کی قسم علم کی توہین ہوگی، ان کے فضائل کی توہین ہوگی. لفظ بولوں گا مجھے سمجھائیے گا. معراج کدھر ہوئی؟ ٹھیک ہے، عرش تک، بالائے عرش تک ہے ہی عروج سے معراج. زمین سے اوپر جانا معراج. اب اللہ جانے میں آبادی میں کھڑا ہوں یا صحرا میں کھڑا ہوں، جنگل میں خطاب ہے میرا یا جیتے جاگتے لوگوں سے. کون سوچ کی بیماری میں مبتلا ہے اور کس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے، انہیں بے سوچے مان لینا. فرمایا وَمِعْرَاجَ أَهْلِ السَّمَاءِ، تم دیکھو گے ان قریب میری کربلا آسمان والوں کی معراج بن جائے گی. تعویل سے آپ نے کعبہ بنایا، آب زمزم سے خلیل کربلا تعمیر کر دی فاطمہ نے شیخ سے. پستی سے بلندی کی معراج تو سمجھ میں آئی. پستی میں بلاؤ کے معراج کرانا کرشمہ شبیر ہے. سمجھ میں آ رہی تھی بات یا نہیں؟ اور میں تمہیں یہاں بتا چکا ہوں کہ حسین کی معراج میں جادو یہ ہے کہ اس نے بے جسم سے کہا کہ ملنا ہے تو پھر ٹیلے پہ آ. فرمایا حالانکہ مالک ہیں ہم زمین کے، اس لیے خریدنا چاہتا ہوں. بتاؤ قیمت. مولا اگر حکم ہی ہے آپ کا، سمٹ گئی بات. تو مروجہ قیمت اس کی، یہ جو 4 میل کا علاقہ آپ لینا چاہتے ہیں، اس کی 20,000 بنتی ہے. جس کے علم لگاتے ہو اس کی طرف دیکھا. اللہ اکبر. عباس جی ثابت اللہ ساز جا واپس خیموں میں. پہلے بہن سے پوچھنا، کہتی ہے کہ ہر بات میں میری حصہ داری ہونی چاہیے. اگر قبول ہو جاگیر میں حصہ 30,000 بہن سے لے آنا، 30,000 اصغر کی ماں سے لے آنا. اب خدا کی قسم یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ حجت کی مصلحت ہوتی کیا ہے. ہاں سوچ میں ہے بنی اسد والے، ہم نے 20 مانگے، یہ 60,000 منگوا رہا ہے جو پرسے کی نیت لے کے آیا ہے. ہاں بڑی جلدی میں آپ کو گھر بھیجنے لگا ہوں. یقیناً پردے داروں میں حصے دار موجود ہے اور تم میں سلطان کربلا. یہ صرف عقیدہ ہی نہیں تحقیق بھی ہے. گئے
बहन से बात की, ये मौला ने कहा हिस्सा डालना है? हाँ अब्बास ये 30,000 गिन लो, मेरे भाई के कान में कहना कि आधा हिस्सा है मेरा, लेकिन न तेरे नाम लगेगी न मेरे नाम, उसके नाम लगवा दे जो आधा तेरा है आधा मेरा। ये जागीर मेरे अकबर के नाम होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह अकबर। मैं तुम्हें दुआई दे सकता हूं कि जो आंखें इस गम में रोती हैं खुदा करे कभी किसी गम में न रोए। 60,000 आए, मौलाना ने कहा गिन लो बनी असद वालों। सरकार ये सोच के हम काफिर नहीं होना चाहते कि आपको गलत फहमी हुई, यकीनन कोई वजह होगी। सरकार हमने तो 20,000 कहे, ये 60,000 किस चीज के? जो रोने की नियत लेके बैठा है और सीने में गोश्त रखता है, जुमले उसके लिए हैं। ठंडी सांस लेके कहा ये 20,000 तुम्हारी जमीन के। ठीक है सरकार, देखना मेरी तरफ। दूसरे 20,000 अलग किए, फरमाया जब तक मेरी कब्र मशहूर ना हो जाए मेरे हर जायर को 3 दिन मेहमान रखना, मेरी कब्र का निशान दिखाना। और मैं इल्म इमामत से जानता हूं कि कब्र की शोहरत तक ये खर्चा जरूरत से ज्यादा है। ठीक है सरकार, अब दिल दुखे तो अपनी कौम का छोटा सा वकील समझ के माफ कर देना। और मौला ये आखिरी 20,000 ठंडी सांस लेके कहा ये हमारी लाशें दफन करने के लिए। मौला 20,000 लाशें दफनाने के लिए? हाँ बनी असद वालों। मौला कितनी लाशें होंगी? फरमा एक को मैं दफना दूंगा, बाकी 71 लाशें होंगे। मौला बहुत ज्यादा है। फरमाया बाकी मेरी तरफ से बख्शिश है। तहरीर लिखी गई पिंडी वालों, सरसरी शर्तें लिखवाई हुसैन ने, जबानी भी इस शर्त को बार बार दोहरा रहे हैं, लाशें दफनाना। हो चुकी तहरीर। कहा बनी असद वालों, जी सरकार तुम्हारे कबीले की औरतें कहाँ हैं? सरकार घरों में मौजूद हैं। फरमाया मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूं, अगर मुनासिब समझो तो थोड़ी देर के लिए अपने कबीले की औरतें बुला लो। मौला इसमें नाम मुनासिब तो कोई बात ही नहीं है, सारी कनीजें नहीं तेरी, नौकरानियां नहीं तेरी, सब औरतें जमा हो गई। सलाम किया। मौला ने कहा ऐ बनी असद के कबीले की औरतों, मैंने तुम्हारे मर्दों से इन शराइत पे जमीन खरीदी। अव्वल तो ये हमारी लाशें दफना देंगे, अगर ये इब्ने जियाद से डर जाएं तुम हमारे लाशें दफना दोगी? मौला शरीयत का मालिक तो तू है, अगर औरत दफना सकती है तो हमें कोई एतराज नहीं। फरमाया तुम दफना देना, वादा है मेरी मां जन्नत बाद में जाएगी। अल्लाह अकबर। तुम्हें हुसैन जन्नत पहले ले जाएगा। ठीक है सरकार, ऐसा ही होगा। फिर दाएं बाएं देखा, बनी असद वालों तुम्हारी कौम के बच्चे नजर नहीं आ रहे। मौला बच्चे गली मोहल्ले में खेल रहे होंगे। फरमाया जमा करो, 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चे जमा हो गए। झिझकते करीब आए। मौला ने बड़ी शफकत से, बच्चों डरो नहीं, घबराओ नहीं, मेरे करीब आओ। आगे आए। अतारिफूनी, मुझे जानते हो? जो चंद 8-10 साल की उम्र के लड़के थे। किसी ने कहा अब्बा ने बताया आप हमारे मौला हैं। किसी ने कहा अम्मा ने कहा आप हमारे रसूल के बेटे हैं। कोई कह रहा है आप बतूल ज़ादे हैं। मौला ने सरों पे हाथ फेर के कहा बच्चों, अव्वल तो तुम्हारे वालिदैन हमारी लाशें दफन कर देंगे, अगर ये न करें हुसैन से वादा करते हो हमारे लाशें दफना दोगे? अब बच्चों ने हैरान नजरों से एक दूसरे को देखा। मौला हम छोटे बच्चे हैं,
ہم سے بڑے بڑے لاشیں کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اب زمانہ کہتا ہے شیعہ روتے کیوں ہیں؟ حسین نے رو کے کہا اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، کھیل تو کھیلتے ہو نا مولا، وہ تو کھیلتے ہیں۔ فرمایا 11 محرم کے بعد وہ جو ٹیلا نظر آ رہا ہے بس اس کے قریب چلے جانا، ریت کی جھولیاں بھر لینا، ہماری لاشوں پہ ڈالتے جانا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ختم کر دی میں نے مجلس، آخری جملہ کہنے لگا ہوں۔ گزر گیا وقت، اعلان کرا ابن زیاد بدرہاد نے، جس نے لاشیں دفنائے حکومت کا باغی سمجھا جائے گا۔ پڑھنے والے کہتے ہیں نا 3 دن، یہ عباس کا عالم ہے۔ 40 دن تیرے مولا کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پہ رہا، 40 دن نہیں دفنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ جو تھکا نہیں ہے اور پرسے کے نیت سے بیٹھا ہے، نصرانی تاجر کا گزر ہوا، لمبی بات ہے میں نے چھوڑ دی، نور نکلتا دیکھا حسین کے، اتفاقاً آیا ہی اکبر کے بابا کے لاشے پہ، 2 زانو ہو کے پوچھا کون ہے؟ آواز ہے اسمی حسین انا ابن الرسول والبطول، نام حسین ہے، رسول کا بیٹا ہوں، بطول زادہ ہوں۔ ہیں بطول مپالے والی؟ ہاں وہی۔ رسول مدینے والا؟ ہاں وہی۔ مولا نصرانیوں نے مارا؟ کہا نہیں، نانا کی امت نے کلمے کا حق ادا کیا۔ پہلے تو پنڈی والوں نصرانی نے ماتم کیا، پھر اپنے ساتھیوں سے، نوکروں سے، غلاموں سے کہنے لگا جلدی کرو، کدالے لے آؤ، کسیاں لے آؤ، جنت نیلام ہو رہی ہے، لاشیں دفناؤ۔ اتفاقاً نہر علقمہ سے بنی اسد کی عورتیں پانی بھرنے آئیں، نصرانیوں کو دیکھا، گھڑے وہیں پھینکے، دوڑی دوڑی بستی میں گئیں، سروں سے چادریں اتار کے مردوں کی طرف پھینکی، کہا یہ چادریں تم لے لو، تلواریں ہمیں دے دو۔ قیامت آ گئی ہے، رسول کے بیٹے کو نصرانی دفنائیں گے، غیر مسلم دفن کریں گے، تلواریں نکال کے بنی اسد والے آئے، کافروں ہٹ جاؤ۔ نصرانی نے کہا شرم نہیں آئی تمہیں؟ بیٹا تمہارے رسول کا ہے یا ہمارے رسول کا؟ 40 دن تمہیں لاشیں نظر نہیں آئے، خبردار اب قریب نہ آنا۔ تلوار سے تلوار ٹکرائی، پنڈی والوں اچانک زنجیروں کی جھنکار ابھری، کسی نے رو کے کہا نصرانیوں جنگ نہ کرنا، اس جنگ نے میرے اکبر جیسے جوان مارے، اس جنگ نے میرے قاسم جیسے دولہا مارے، میں خود شام سے بابا کا لاشا دفنانے آیا، بیمار کربلا خود آ گیا۔ وَصَيْ عَالَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ينقلبون الا لعنت اللہ دار الہ۔ مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما، بانیان کی مسائل کو شرف قبولیت سے مشرف، ہماری ولیدہ بیان قبول فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت، جو ان بھی اولاد ہیں اولاد نبی عطا فرما، جو مکروہ در تنگ دستم کی تنگ سے، جو بے گناہ قید ہیں رعایت، جمیع مومنین مومنات کی جو حاجات و قضاء عدل شریعت نزدیک جازم، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ۔